السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے دل کی صفائی. یعنی دل کی صفائی کیسے کریں، دلوں کو صاف نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلے اگر ہم قرآن میں غور کریں، قرآن کی آیتوں کو اگر ہم لوگ غور سے سنیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر. سورہ واقعہ ہے، آیت نمبر 25 اور 26 ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثیما الا قیلا سلاما سلاما. نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے تعلق سے اس آیت میں فرماتا ہے کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات، بکواس، گناہ کی بات، غلط بات، گندی بات، غیبتیں، چغلیاں، یہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. وہاں صرف ایک دوسرے کو سلام کی دعا، مطلب سلام کریں گے، سلامتی کی دعا ہی کریں گے. اور یہ کب ممکن ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک آدمی کی زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، کسی کی چغلی نہ نکلے، کسی کے تعلق سے کوئی برے الفاظ نہ نکلے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب اس کا دل صاف ہوتا ہے. جب اس کا دل صاف ہوتا ہے تبھی تو کسی کے لیے اچھے الفاظ نکلتے ہیں. تو جنت میں بھی جنتیوں کے دل صاف ہوتے ہیں، جنتیوں کے دل گندے نہیں ہوتے، اس لیے وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی غیبت، کوئی چغلی نہیں کرتا. اسی طرح اگر ہم لوگ دوسری آیت دیکھیں گے سورہ شورا کی آیت نمبر 88 اور 89، اگر ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ترجمہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر گیا ہو. مطلب قیامت کے دن بھی کام آنے والی چیز مال نہیں ہے، قیامت کے دن کام آنے والی چیز بیٹے نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. وہاں پر کامیاب وہ ہوگا جو بے عیب دل لے کر گیا. یعنی گندا دل نہیں، صاف دل لے کر گیا، بے عیب والا جو دل لے کر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی آدمی کامیاب ہوگا. تو ان دونوں آیتوں سے جو بات معلوم ہو گئی، کامیابی قیامت کے دن بھی بے عیب دل والوں کے لیے ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن نہ کسی کے مال نہ کسی کی اولاد کام آتی ہے. پھر اسی طرح جنت میں بھی جنتیوں کے دل بے عیب ہوں گے، گندے دل نہیں ہوں گے، صاف دل ہوں گے، وہاں پر چغلیاں وغیرہ نہیں کریں گے. تو اب کیا معلوم ہوا؟ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے دل اکثر مسلمانوں کے، ہمارے دل کسی نہ کسی کے تعلق سے تو گندے ہو گئے، میل بھر کے ہے، کچرا بھر کے ہے، کسی نہ کسی کے تعلق سے تو کچرا بھر کے ہے. ہمارے دلوں میں بیماریاں آ چکی ہے، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دلوں میں کئی قسم کی گندگیاں ہیں. وہ کیا ہے کہ کر کے وہ بھی میں گناؤں گا. لیکن یاد رکھنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہری صفائی پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں.
ظاہری صفائی یعنی میرے کپڑے صاف ہو، میرا چہرہ صاف ہو، میرا جسم، یعنی ظاہری طور پر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کپڑوں کو بھی صاف کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، نہاتے ہیں، چہرہ صاف رکھتے ہیں، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ ظاہری صفائی جو دکھتی ہے اس کے اوپر تو ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، لیکن اندرونی صفائی جو اصل میں صفائی ہے، جو کہ دل کی صفائی ہے، اس کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ہم لوگ گندے کپڑوں کے ساتھ کسی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، گندے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا، کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتے، لیکن گندے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دل صاف ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، لیکن جب دل گندا رہے گا، ہماری پوری سوچ فکر، ہم ظاہری طور پر پاک و صاف ہونے کی تو اتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کبھی کوشش کرے کہ میرا دل بھی صاف ہو۔ کیسے کریں دل کی صفائی؟ کپڑوں کی صفائی تو معلوم ہے، گھر کی صفائی معلوم ہے۔ دیکھیے کون سی بھی چیز اگر ہم لوگ صاف نہیں کرتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گھروں کو صاف نہ کریں 8 دن تک، 8 دن کے بعد اگر آ کے دیکھیں ہر جگہ گندگی رہتی ہے، دھول رہتا ہے، مٹی پڑی ہوئی رہتی ہے، جالے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ہی کپڑا پہنتے جائے، اس کو صاف نہ کریں 8 دنوں کے بعد، وہ کتنا گندا ہو جاتا ہے، میل اس کے اندر جم جاتا ہے۔ اسی طرح برتن بھی اگر ہم صاف نہ کریں کتنے گندے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہم اسے صاف نہ کریں تو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کو بھی اگر صاف نہیں کریں گے تو دل بھی گندا ہو جاتا ہے، دل کے اندر بھی کچرا بھر جاتا ہے۔ یاد رکھو آج میں وہی بتاؤں گا کہ دل کو کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دل کی صفائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ خبردار، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ ہے جسم کے اندر جو ایک ٹکڑا ہے، وہ ہے دل۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہے کہ اگر دل صاف رہا تو سمجھو کہ پورا جسم درست ہے، پورا جسم صاف ہے۔ اگر دل ہی گندا ہو گیا، دل ہی بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا۔ بولے یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان کوئی گندا کام کرتا، کوئی گناہ کا کام کرتا، کوئی برائی کا کام کرتا تو سب سے پہلے خیال آتا دل میں۔ اگر دل میں خیال آ گیا، دل اور دماغ میں جیسے ہی وہ خیال آیا، دل اگر کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں کرنا تو پھر انسان وہ کام نہیں کرتا۔ دل میں پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے کسی بھی برائی کی، ارے اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہے، کون سی وہ گندی چیز دیکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑنا ہے، ایک گندی بری مجلس ہے وہاں پر چل کر جانا ہے۔ یہ سب خیالات، یہ سب خواہشات کب پیدا، کہاں پیدا ہوتے؟ دل میں پیدا ہوتے۔ دل کے اندر ہی بری خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اور دل ہی کیا ہے، اسے روکتا بھی ہے، یعنی ان خیالات کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی دل ہے۔ اگر دل کہتا ہے کہ نہیں یہ برائی ہے، آپ نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے، وہاں نہیں جا سکتے، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نہیں کر سکتے، یہ خیالات بھی دل میں آتے ہیں۔ تو دل اگر سدھر گیا، درست ہو گیا تو پورا جسم سدھر جاتا۔ آنکھ وہ برائی نہیں دیکھ سکتی، کان وہ برا کام، بری آوازیں نہیں سن سکتا، ہاتھ وہ گندا کام، گندی چیزیں نہیں پکڑ سکتی، پیر اس طرف نہیں چلتے، اگرچہ دل درست ہو گیا تو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم لوگ ایک اور آیت کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 159 ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، تو سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صفت بتاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے باعث نرم دل ہے، آپ نرم دل والے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور اگر آپ بد زبان ہوتے، زبان اگر گندی ہوتی ہے، زبان سے گندی باتیں کب نکلتی ہے؟ جب دل گندا ہوتا ہے تبھی تو زبان سے غلط باتیں نکلتی ہے، گالیاں نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی یہ دو صفتوں کے کہ آپ کا ایک تو دل نرم ہے اور دوسرا آپ کی زبان اچھی ہے،
اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل والے ہوتے تو آپ کے ساتھ یہ جو صحابہ ہے، کیسے صحابہ؟ یہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت، اپنے گھر اپنے مال جائیداد سے زیادہ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ، اتنی زیادہ محبت کہ خود مر جائیں لیکن نبی پر دھبا تک نہ لگے، تو ایسی محبت جو کرنے کے لیے یہ جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے نا، یہ صحابہ اسی لیے آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ دو صفتیں ہیں۔ اگر یہ دو صفتیں نہیں ہے تو پھر یہ صحابہ بھی تم سے دور بھاگتے۔ یعنی جس کی زبان گندی ہو، جس کا دل سخت ہو، اس سے کوئی صحبت نہیں کرتا، اس کے قریب کوئی نہیں آتا، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے ملنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھو، آج بھی اگر ہماری زبان اچھی ہو، ہمارا دل نرم ہو، لوگ ہم سے قریب ہوتے ہیں، لوگ ہم سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اس لیے دو چیزیں، دل بھی صاف رہے، زبان بھی اچھی ہو ہماری، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر وہ شخص جو نرم دل اور شریف النفس اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا کیا صفتیں؟ ہر وہ شخص جس کا دل نرم ہو اور جو شریف نفس والا، یعنی اچھے اخلاق والا، پھر اسی طرح لوگوں سے قریب رہنے والا۔ یعنی لوگوں سے قریب رہنے کا مطلب سب سے ملتا، سب سے کیا ہے، دوستی کرتا، سب رشتہ داروں کو ملا لیتا، سب سے بات کرتا، کسی سے منہ نہیں موڑتا، ہے نا، لوگوں سے قریب رہتا ہے، کسی کو مشکل میں دیکھا تو اس کی مدد کرتا۔ یہ کون کرتا؟ جو نرم دل ہوتا ہے وہی مدد کرتا، جو اچھی بات کرتا، بیمار پرسی کرتا، اس کے جنازے میں جاتا، اس سے جو ہو سکتا ہے وہ اچھے مشورے دے سکتا ہے، کسی کے لیے کام آ سکتا ہے، کسی قوم کے لیے کام آ سکتا ہے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے کسی کو تڑپ کے دیکھتے ہوئے، کسی کو قرضوں میں دیکھتے ہوئے، کسی کو مشکل میں دیکھتے ہوئے، بیماری میں دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، یہ بھی اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، کم از کم اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی جتنی ہو سکتی ہے طاقت ویسے مدد کرتا ہے۔ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا، جس کے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے بھی کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ لاکھوں کا ان کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی رشتہ داروں کو تڑپتے دیکھتے، لیکن کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کی مدد نہیں کرتے۔ نہ غریبوں کو دیکھ کے ان کا دل نرم ہوتا ہے، نہ بیمار کو دیکھ کے ان کا دل نرم ہوتا ہے، نہ یتیم بچوں کو دیکھ کر ان کا دل نرم ہوتا ہے، بلکہ وہ مرے تو بھی دیکھتے ہیں، لیکن آنکھوں کے سامنے مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر رحم نہیں کرتے، اپنے دل کو نرم نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر جو نرم دل والا ہوتا ہے، اللہ اس کو کیا ہے، جہنم اس کے لیے حرام کر دیتا ہے، مسند احمد کی روایت۔ تو اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ ایک ایک کر کے ہمارے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو ہمارے دل کے اندر گندگیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے وہ کون کون سی ہے۔ پہلی چیز ہے ریا۔ پہلی چیز ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ یہ دل کے برائیوں میں سے سب سے خطرناک برائی ہے، دل کی بیماریوں میں، دل کی گندگیوں میں سب سے خطرناک چیز کوئی ہے تو وہ ہے ریا۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ کیسے؟ خیر کا کام غیر کے لیے کرنا، یہ ریا ہے۔ یعنی ہر اچھا کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ اس کے بدلے تو مجھے جنت میں جگہ دے اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ ہماری نیتیں ایسی ہونا، لیکن اس کی جگہ اچھا کام کر رہے لیکن لوگوں کے لیے کر رہے، دکھاوے کے لیے کر رہے، تعریف کے لیے کر رہے، تو پھر یہ ریا ہو جاتا۔ یہ ریاکاری انسان کو جہنم میں ڈال دیتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، دوسرا عالم کو، تیسرا سخی بولتے جو دنیا میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا، ایسے تینوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ کیسے؟ شہید کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جنگ کرتے ہوئے لڑتے اپنی گردن کٹا دیا، مر گیا، شہید ہو گیا، اپنی جان دے دیا۔ اتنا بڑا اس کا عمل، نماز، روزہ، صدقہ، ان تمام چیزوں سے افضل عمل ہے جہاد۔
اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے لیے جان دے دینا، اللہ کے دین کے لیے، لیکن اتنا بڑا عمل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب اٹھائیں گے، پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے دین کے لیے جان دے دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا، تو میرے لیے، میرے دین کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے، واہ واہ کے لیے تو نے یہ کام کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے. دوسرا عالم، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ زندگی بھر تیرے دین کی دعوت دیتا رہا، بیانات کرتے رہا، تقریر کرا، قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، تیرے دین کی محنت کرا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا نا، تو اصل میں میرے لیے نہیں کیا، یہ بھی واہ واہ کے لیے، نام کے لیے، تعریف کے لیے کیا نا. اللہ اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا سقی، مسجدوں کو دیتا لاکھوں روپے، مدرسوں کو دیتا، غریبوں پر خرچ کرتا، جہاں ضرورت ہے وہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتا اپنا مال، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے. کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں بھی کوئی چیز دے دیتا ہے، فین لگا دیتا ہے تو فین کے اوپر اپنا نام لکھ دیتا، کولر لگاتا ہے کہیں پانی کا تو کولر پہ اپنا نام لکھ لیتا ہے. جہاں بھی کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو وہاں پر اپنا نام لکھاتا دکھانے کے لیے. تو ایسا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے. تو یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ تین لوگ ہوں گے، شہید، عالم، سقی. تینوں بھی کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ ریاکاری کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، لوگوں کی تعریف کے لیے یہ اعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. ایک اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہاری شکل کیسی ہے اللہ نہیں دیکھتا کل قیامت کے دن، تم گورے ہے، کالے ہے، کیا کر کے آئے، نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم چھوٹے خط کے تھے، تم لمبے تھے، تم کیا ہے، کتنا کھا کے آئے، موٹے تھے، دبلے تھے. اللہ یہ نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا تھا؟ گندا دل تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کر کے آئے تھے، یعنی تو اللہ کے لیے ہر عمل صرف ثواب کی نیت سے کر کے آئے تھے. تو دل کے اندر ہی یہ چیز ہوتی ہے. ہر اچھا کام کرنے سے پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے. تو یہ نیت بتاتی ہے عمل کا وزن. تم کس نیت سے دے رہے، کس نیت سے کام کر رہے، کس نیت سے بیانات میں جا رہے، کس نیت سے علم سیکھ رہے، کس نیت سے لوگوں کو بول رہے، کس نیت سے غریبوں کی مدد کر رہے. دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی. اگر یہ دل صاف ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی پھر جنتی ہے. اگر یہ دل ہی گندا ہے، دل کے اندر ریا ہے، تو پھر وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اب ایک اور بیماری، ایک اور برائی جو دل کے اندر ہے، وہ ہوتا ہے بغض، کینہ، حسد. یہ سب چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں. بغض، کسی کے تعلق سے دشمنی، کینہ، کپٹ، حسد، یہ سب بولتے ہیں نا ہم. تو یہ چیزیں بھی دل کے بیماریوں میں، دل کی برائیوں میں بڑے خطرناک برائیاں ہیں، بڑے خطرناک بیماریاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض، جلن، حسد مت کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو. اے مسلمانوں، بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے. اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا، غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا آپس میں بغض مت کرو، ایک دوسرے سے جلن مت رکھو کسی بھی معاملے میں. لیکن آج ہم کو کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، کسی کی اچھائی دیکھی نہیں جاتی، کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. اصل میں یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے. مطلب اللہ دیا، آپ دیکھ نہیں سک رہے، اللہ اس کو وہ نعمت دیا، آپ کو تکلیف ہو رہی، کا مطلب اللہ کی تقدیر پر آپ کا اعتراض ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، کیسے دیا، کس لیے دیا. یاد رکھو، اس لیے بغض نہ رکھو، آپس میں جلن مت کرو، حسد مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی سب کچرا ہمارے دلوں کے اندر بھر کے رکھے ہوئے ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، منہ نہ موڑو. اگر ہم کو کبھی انبن ہو گئی ایک دوسرے سے، کبھی ایک دوسرے سے کسی معاملات میں اگر اختلاف ہو گیا، اگر ہم لوگ کسی کو کچھ بول دیے، کوئی ہم کو کچھ سنا دیا، تو اب اس کو زندگی بھر، اب اس کے بعد اگر کبھی وہ ملا تو ہم ادھر منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ادھر منہ موڑ لیتا، دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ پھیر کے چلے جاتے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھے جیسا کر کے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ نہ موڑو.
منہ نہ موڑو. حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان سامنے نظر آیا، چاہے ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن مسلمان، عورت ہے تو عورت اس کو سامنے نظر آئی، مرد ہے تو مرد سامنے نظر آیا، ہم تو اس کو دیکھنا ہے. اصل میں اسلام جو سکھاتا ہے وہ دیکھو اس کو. وہ بھی دیکھو کیسے؟ مسکرا کے دیکھو، مسکرا کے ملو. آپ جانتے پہچانتے نہیں پہچانتے تب بھی السلام علیکم بولو. مسکرانا بھی صدقہ ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا کے السلام علیکم بولنا، مسکرانا صدقہ. پھر سلام کے الگ سے نہیں کیا، کتنی زیادہ فضیلت ہے. لیکن یہ سب چیزیں چھوڑ کے ہم اپنی انا کے واسطے اپنے دل کو ہم کیونکہ گندا کر کے رکھے، کچرا بنا کے رکھے دل کے اندر، تو اس لیے ہم دیکھنے کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. یاد رکھو، منہ نہ موڑو. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے. تو اپنا سگا بھائی اگر تکلیف میں ہو تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمارے سگی بہنیں تکلیف میں ہو تو ہم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اسی طرح جو بھی مسلمان جہاں بھی رہنے والا اگر تکلیف میں ہے تو ہر مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرنے والے بنے، اس کے لیے خیر کی دعا کرنے والے بنے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کرے. جھگڑا ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، کسی بھی معاملے ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو گیا، لیکن بات اس وقت غصے میں آئے تو ہم بات بند کر دیتے. یہ انسان کی فطرت ہے، بات بند کر سکتے، لیکن آخری مدت بات بند کرنے کی وہ ہے صرف 3 دن. بھائی سے جھگڑا ہوا، بہن سے جھگڑا ہوا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن بات بند نہیں کرنا. بات اگر بند کرنا ہی ہے، بہت زیادہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، 3 دن سے زیادہ بات بند نہیں کرنا. 3 دن کے بعد ضرور ان کو سلام کرنا، بات کرنا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج حالات اتنے برے ہیں، ہم سالہ سال رشتوں کو توڑ کے بیٹھتے ہیں. سالہ سال سگے بہنوں کو دیکھنا کسی کو نصیب نہیں ہوتا، سگے بھائیوں سے بات کرنا نصیب نہیں ہوتا. مر گئے تو آ کے شکل دیکھ لے کے چلے جاتے. سگے ماں باپ سے بھی بات نہیں کرتے کئی لوگ سالہ سال. اور میاں بیوی کا تو کہنا ہی کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہو گیا. اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں میاں بیوی، لیکن ان کے ماں باپ یا اس کے ماں باپ اس کو بات کرنے نہیں دیتے. نہیں، ایسے کیسے بات کر سکتے، ایسے کیسے جا کے ملتے، نہیں ہوگا. 4 آدمی آنا پڑتا، بات کرنا پڑتا، پولیس کیس ہونا، اس کے بعد آپ جا سکتے، اس کے بعد بات کر سکتے. جاؤ، تم کون کی ہم کون کی، ہمارا تمہارا کچھ بھی رشتہ نہیں ہے. گالیاں دے لینا ہوا ایک مسئلہ، لیکن اس کو اتنا پورا خاندان کا بڑا مسئلہ بنا لیتے. گالیاں دے لینا، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجنا، بد دعائیں کرنا، کیا کیا کر لیتے، مار لیتے، پیٹ لیتے، پولیس کیس کر لیتے. آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں ملا. تو یا تو کچھ لوگ طلاق لے لیتے، خلا لے لیتے، یا نہیں تو پھر کچھ دن لڑ لے کے کر لے کے پورے جھگڑے ختم ہونے کے بعد اور میاں بیوی مل جاتے. وہی ملنا اگر پہلے ہی یہ سب لڑائیاں جھگڑے یا بات چیت بند کرنا یہ سب کر لینے سے پہلے اگر سنجیدگی سے سوچتے، 2 آدمی مل بیٹھ کے اگر بات کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، بات چیت کر لیتے تو مسئلہ ہی ختم. یاد رکھو، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہاں تو اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ایک اور حدیث سنیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے افضل وہ ہے. کون؟ سب سے افضل وہ ہے جو دل کے پاک، زبان کے سچے، اور کیا ہے؟ وہ دل ایسے ہیں جو پاک و صاف ہے، جس کے اندر گناہ نہیں، ظلم نہیں، کینہ اور حسد نہ ہو. ابن ماجہ کی روایت. تمہیں سب سے اچھے وہ جس کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، دل کے پاک و صاف ہو، زبان کے سچے ہو. یہ لوگ سب سے افضل ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس آج ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، عورتوں کے پاس برقع ہے، پردہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ دلوں کی صفائی نہیں ہے، دلوں کو پاک نہیں رکھتے، حسد جلن کے ساتھ بھرے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح دلوں کو کیسے صاف کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ آخری میں بتاؤں گا. اگر میں بھول بھی گیا تو یاد دلانا مجھے، دلوں کو کیسے پاک و صاف رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث سن لے. اگر دلوں کو ہم پاک نہیں رکھیں گے، صاف نہیں رکھیں گے، اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. وہ نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے شرک نہ کیا ہو اور
اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو، ان دونوں کو مہلت دی جاتی ہے جب تک کہ وہ صلح نہ کر لے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ کتنے اہم احادیث یاد رکھو، کیا ہے؟ ہر جمعرات اور ہر پیر کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہفتے بھر کے گناہ معاف، ہفتے بھر کے گناہ معاف، اللہ گناہ معاف کرتے رہتا، لیکن دونوں کے گناہ نہیں معاف ہوتے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، ایک شرک کرنے والے کا، شرک کرتا ہے، شرک کے تعلق سے آپ کئی مرتبہ سنیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، پارٹنر بنانا، مردوں سے مانگنا، مردوں کے سامنے جھکنا، مردوں کے سامنے دعا کرنا، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرنا، یہ سب تمام چیزیں، تعویذیں لٹکانا، یہ تمام چیزیں شرک میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسرا وہ ہے جو آپس میں لڑ لیا، آپس میں جھگڑا کر لیا، دونوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا، چاہے وہ دو مسلمان عورتیں ہو، دو مسلمان مرد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جب تک ہمیشہ بات کرنے والے لڑ لیے بات چیت بند کرے، جب تک وہ دونوں پھر سے صلح نہیں کر لیں گے، بات چیت پھر سے شروع نہیں کریں گے، اللہ اس وقت تک ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، دیکھیں گے کتنے دن بات نہیں کرتے، جتنے دن نہیں کریں گے اتنے دن میں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بول رہے ہیں، اعمال قبول نہیں ہوتے بول رہے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے بعد ایک اور حدیث سن لو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جو ہوتی ہے، حسد انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ حسد، کسی کو دیکھ کے جلنا، آج ہر گھر میں ہر ایک کا مسئلہ ہے، بچوں کرنے سے حسد، بوڑھوں تک حسد ہے۔ کیسا حسد؟ اگر آپ نے ساتھ میں پڑھنے والے کو اگر اچھے مارکس ملے تو بھی حسد ہوتا ہے، شادی میں اگر کسی کا اچھا رشتہ آیا تو بھی حسد ہوتا ہے، کوئی اچھا گھر بن لیا تو بھی حسد، مالدار بن گیا کوئی تو بھی حسد، کسی کو خوبصورت اولاد ہوئی تو بھی حسد، کوئی سونا خرید لیے تو بھی حسد، کوئی اچھے کاروبار کر رہے تو بھی حسد، ہمیشہ ہر چیز میں کوئی گاڑی خرید لیا تو بھی حسد، جلن، ایک دوسرے کو دیکھ کر برداشت ہی نہیں کرتے۔ ساس کو دیکھ کر بہو کو حسد ہوتا ہے، بہو کو دیکھ کر ساس کو حسد ہوتا ہے۔ اچھا انہوں خوش رہے ان کو برداشت نہیں ہوتا، انہوں خوش رہے ان کو برداشت نہیں ہوتا، کیا ہے یہ جلن کس لیے؟ اگر کوئی اچھا کھا رہے تو بھی کھانے کو دیکھ کر بھی حسد ہوتا ہے، اچھا پہن رہے تو بھی حسد ہوتا ہے، اچھا پہن رہے وہ لوگ۔ لیکن یہ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، حسد اس کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ میں اگر ہم لکڑی ڈالیں تو لکڑی جیسے جل جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح آدمی کے نیکیاں ختم ہو جاتے جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے، جلن رکھتا ہے۔ تو یاد رکھو اس مسئلے کو۔ پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ بدگمانی کرنا، یعنی شک کرنا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرو۔ کیوں؟ یہ بدگمانی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یہ شک جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں پر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے، وہاں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں بدگمانی آ گئی، ایک دوسرے کے اوپر اگر شک آ گیا تو وہ شک اسے طلاق تک لے جائے گا۔ ہر چیز میں شک۔ آج تو ہم میاں بیوی رشتہ دار تو دور کی بات ہے، جو دور کے رشتہ دار ان کے تعلق سے بھی، بلکہ جن کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں ان کے تعلق سے بھی اتنے بدگمان ہوتے۔ خالی یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر کوئی میسیج، کوئی نیوز سن لے کے ارے بھائی ان کے تعلق سے ایسا بولے، خالی آس پاس میں کبھی باتیں ہوتے ہوئے کسی کے بارے میں سنتے نا، نہیں وہ فلاں بچی ایسا کری کہتے، نہیں فلاں انہوں ایسا کرے کہتے، اس لیے ایسا کاروبار ہے ان کا، انہوں حرام کھائے کہتے، ان کا یہ کاروبار ہے کہتے، انہوں اس سے یہ بولے کہتے، جو بھی خالی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ سن کر بھی ہم بدگمانی کرنے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یقین ہی ہوگا، ہاں بھائی ہوا ہوں گا ایسا، صحیح بات ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم بھی کیا پھر خاموش نہیں بیٹھتے، اس کو یقین کر کے ہم دوسروں تک پہنچا دیتے، پھر ہم دوسروں کو بولنے لگتے ہیں دیکھو ان کا ایسا ہے کہتے، ان کا ویسا ہے کہتے، یہ ہوا کہتے وہاں پر۔ بدگمانی، شک کرنا بڑی خطرناک چیز ہے۔
بڑی خطرناک چیز ہے، تو زندگیاں تباہ ہو جاتی. اس لیے کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے تکبر کرنا، گھمنڈ، غرور، دوسروں کو حقیر نظر سے دیکھنا. یہ ہے تکبر. یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے، یہ بھی دل میں ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، تکبر ہو. جس کے دل میں ذرہ بھی تکبر ہوتا وہ جنت میں نہیں جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات سن کے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اگر اچھے کپڑے پہنوں، اچھا لباس پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مطلب اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہنتا ہے تو یہ بھی تکبر میں آتا؟ کیا یہ بھی لوگوں کے سامنے بڑا پنچ ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، دیکھو تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس یا پھر اچھے جوتے پہنو، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. صحیح مسلم کی روایت. یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا. دیکھو ہم اچھے کپڑے پہن لیے یہ تکبر نہیں ہے، لیکن دوسروں کو دیکھ کے ارے انہوں کیسے کپڑے پہنے، یہ ہے تکبر. ہم اچھے جوتے پہنے یہ تکبر نہیں ہے. ہم اچھی سی اچھی مہنگی سی مہنگی گاڑی میں جا رہے، کوئی تکبر نہیں ہوتی، یہ گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نعمت دیا تو اس کی نعمت کو دکھا رہے آپ، اچھی بات ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، آپ بھی خوبصورت بن رہے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ خوبصورت ہے بول کے آپ کے سامنے کوئی بدصورت نظر آیا تو اس کو حقیر سمجھنا ہے. انہوں کیسے ہے، ارے انہوں کیسے کپڑے پہنے، ارے یہ گندے لوگ ہیں، ارے یہ تو غریب ہے، یہ تو فقیر ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ان لوگوں کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا، میں اچھا یہ دوسرے حقیر. یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر. کئی لوگ تو آج اپنے دل کو اتنا گندا کر کے رکھے کہ غریبوں کے یا پھر کچھ ایسے لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ان کے گھر میں جانا نہیں پسند کرتے. رشتہ دار بھی ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کم از کم چائے تک نہیں پیتے، کیونکہ وہ حقیر. ارے ہمارے سامنے انہوں کیا ہے بھائی، ان کے ہاتھوں کا دیے سو ہم چائے پیتے، ان کے گھر میں جا کے پانی پیتے نہیں. کون سا کہ مجبوری کو گئے، بیٹھے نکل کے آ گئے. ایسے لوگ ہیں قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. پھر حق بات کو ٹھکرانا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق بات کو ٹھکرانا یہ بھی تکبر ہے. مطلب اگر تمہارے سامنے کوئی حق بات بولا، صحیح بات بولا، چاہے وہ قرآن کی بات بولا، حدیث کی بات بولا، پھر یا نہیں تو کوئی دنیاوی معاملات میں بھی اگر سچی بات بولا سننے کے بعد، نہیں بھائی میں یہ بات نہیں مانتا، ہے ہوں گا حق ہوں گا لیکن میں نہیں مانتا اس کو، میں پہلے سے جیسے کرتے آ رہا وہی کروں گا، جو طریقہ ہمارا پہلے سے وہی صحیح ہے، ہم جو کر رہے وہی صحیح ہے، یہ سمجھنا یہ تکبر ہے. یہ بھی تکبر ہے، یاد رکھو. اس لیے حق بات کو نہیں ٹھکرانا، پھر اسی طرح کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. اچھا، دل کی برائیاں اور دل کی بیماریاں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں سے ایک چیز ہے کہ بخل اور حرص. بخل اور حرص، کنجوسی جس کو بولتے ہیں نا، یہ بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے، یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو، یعنی کنجوسی سے بچو، کیونکہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ خون ریزی کرے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے. صحیح مسلم کی روایت. یعنی یہ بخل اور شح یہ جو ہوتی ہے، کنجوسی جو ہوتی ہے، لالچ جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لالچ سے، اس کنجوسی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیا یہی لالچ نے، یہی کنجوسی نے. اس کی وجہ سے لوگ کیا کر لیے، حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیے اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کو عام کر لیے، حلال سمجھ لیے. ہوتا نا جب انسان کنجوس بن جاتا اور حرص والا بن جاتا، حرص ہونا ہونا ہونا، اس لیے کیا کرتا، غریب کا زمین ہڑپ لیتا. آج دیکھتے ہیں ہم نیوز میں ہر جگہ یہی معاملات ہے، اس کے نام پہ کا پلاٹ انہیں لے لیا، اس کے نام پہ کا انہیں لے لیا، یہاں پر چٹھی ڈالا، وہ غریب پورا جمع کے محنت کر کے پیسے جمع کرا تو وہ پورے پیسے لے کے بھاگ گیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو اس کے نام پہ جھوٹا فلاٹ لکھ کے دے دیا. یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، جب اس کے اندر حرص
غریب مرا تو مرا، میرے کو کیا، وہ فقیر گیا تو گیا، میرے کو کیا، اس کے بچے بھوکے سوئے تو سوئے، میرے کو کیا، وہ خودکشی کر کے مر جا رہا تو میرے کو کیا، وہ بھیک مانگ کے کھا رہا تو میرے کو کیا ضرورت ہے، میرے کو پیسے ہونا، میرے کو پیسے ہونا، میرے کو 100 روپے ملے تو بس ہے، بازو والے کو 1000 کا نقصان ہونا، میرے کو 100 ملے تو بس ہے، اس کو 1,00,000 روپے کا نقصان ہونا، پہلے میرے کو ہونا۔ یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ کتنے بھی ہے تو ہونا، یہ کسی بھی چیز میں ہونا، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو، چاہے پیسے میں ہو، مال میں ہو، کپڑوں میں ہو، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں اتنی حرص ہے۔ دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، گھر میں بھی کھاتے ہیں، لیکن دعوتوں میں بھی ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر کہ سب میرے کو ہونا، بازو والے کو کچھ ملے یا ملے نہ ملے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے کو ہونا۔ لالچ اور حرص جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں سے، تو اسے بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد غصہ، دل کی بیماریوں میں سے، دل کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے غصہ کرنا۔ یہ بھی دل میں ہی پہلے ہوتے، جلن جو ہوتی ہے، غصہ جو آتا ہے زبان سے نکلتا ہے، لیکن پہلے دل گرم ہو جاتا ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ دیکھیے، غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہیرا کو برباد کر دیتی ہے، بہت سارے نقصانات میں ڈال دیتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ آج جو طلاق ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اکثر طلاق جو ہوتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں آ گیا، یعنی طلاق 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 بول دیا، 3 طلاق ہو گیا، غلط ہے، حالانکہ ایسا طلاق ہوتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ طلاق بول دینا کب ہوا؟ غصے میں غصے میں آیا، کوئی چیز نکال کے مار دیا، مر گیا، قتل کر دے رہا، آج کیوں؟ غصے میں آ کے، غصے میں آ کے رشتے توڑ لیتے ہیں، غصے میں آ کے زبان سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی بھر پھر ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ لیتے، گالیاں نکل جاتے ہیں، یہ سب غصے کے نقصانات ہیں۔ تو غصے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ کیا ہیں؟ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، انہی لوگوں کو محبت کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں۔ دیکھیے غصہ آتا ہے کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں، انسان کبھی کبھی غصے میں آتا ہے، لیکن اصل آدمی، اچھا آدمی وہ ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے کہ جب بھی ہم کو غصہ آتا ہے تو فوراً یہ دماغ میں خیال آئے کہ اگر میں اس وقت غصے کو کنٹرول کر لیا تو میرا رب مجھ سے محبت کرے گا۔ کسی سے بھی غصہ، کسی بھی بات پہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کنٹرول کر لیں گے غصے کو، اس وقت جب کہ جذبات میں آ کے کوئی غصے سے ہم کو بولا، ہم بھی غصے میں آ کے، اس سے بھی زیادہ غصے میں آ کے ہم کچھ بول دیے، لیکن اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموش ہو جاتے، مسئلہ وہیں پر ختم ہو جاتا، تھوڑی دیر میں وہ بھی نرم پڑ جاتا، وہ بھی بھول جاتا بات کو، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سے غصے سے کوئی بات کر رہا، ہم بھی غصے سے اس کو پلٹا کے جواب دیے، جب 2 غصے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو بات پہ بات بڑھتی ہے، بات بہت زیادہ بڑھتی ہے، بات لمبی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا مار پیٹ، بات چیت بند، رشتے ختم، یہ تمام چیزوں تک لے جاتی ہے صرف چھوٹی سی بات جو غصے میں کہی گئی ہو۔ اگر وہ چھوٹی سی بات، آج جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، چاہے کسی کے بھی جھگڑے لے لو آپ، پڑوسیوں کے، میاں بیوی کے، ہاں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے اگر آپ معلوم کرتے جاؤ، تحقیق کرتے جاؤ، پہلے اصل میں شروع ہوا کہاں سے جھگڑا، شروع کہاں سے ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک غصے سے نکلا ہوا جملہ تھا، وہیں سے شروع ہوا۔ چاہے ساس نے غصے سے کہہ دیا، چاہے شوہر نے کہہ دیا، چاہے بیوی نے کہہ دیا، چاہے فرینڈ نے کہہ دیا، غصے سے ایک بات نکلی، وہیں سے پھر بات بنی بڑی۔ لیکن اگر اسی وقت ایک آدمی غصے سے بولا، اس وقت اگر ہم صبر کر لیتے، اگر غصے سے بولا تو ہم مسکرا دیتے، ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، غلطی نہیں ہے بھی ہے، خاص طور سے میاں بیوی میں غلطی نہیں بھی ہے تو ایک معاملہ، ہاں ٹھیک ہے، انہوں غصے سے بول دیا، چلو ٹھیک ہے جی میری غلطی تھی، چلو اوکے رائٹ، کیا ہوا وہاں پر؟ وہاں پھر اس کو دوبارہ کچھ بولنے کی وہاں پر کوئی بات ہی نہیں بنتی وہاں پر۔
اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا جب ایک آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو. لیکن ہم خاموش نہیں ہوتے، ہم بھی بات کو بات برابر دیتے، تبھی جا کے پھر یہ سب باتیں بڑی ہوتی ہے. یاد رکھو تو غصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو اور غصے کو پی جاتا ہو، اس کے لیے جنت میں حور عین منتخب کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے یہ موقع دیتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 22 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 22، دیکھو یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے، وہ واقعہ بھی میں سناتا ہوں. دیکھو پہلے آیت کو دیکھیں گے، آیت کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سنو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سے اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور، تمہارے گناہ معاف کرے؟ تو اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں اصل میں یہ آیت اتری کب، کیوں اتری، اصل میں یہ آیت کس لیے اتری معلوم ہے آپ کو؟ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتری ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بول رہے کہ تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، کشادگی والے ہیں، تم جو غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، تم ان کو نہیں دینے کا قسم نہیں کھانا بول رہے. کیوں؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگا، کیا تہمت؟ منافقین وہاں کے ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی، تو رات کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر چھوڑ کے صحابہ آگے نکل گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آنے والے جو پیچھے ایک صحابی آئے تھے ان کے ساتھ مل کے آ گئی تھی. تو منافقین کیا کرے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں صحابی کے ساتھ رات کو تنہا مل کے اکیلی آئی. یہ تہمت بڑی خطرناک تھی اس وقت. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. ایک باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، میری بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگائے، جھوٹا الزام لگائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان تھے. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے 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 کئی دن ایسے ہی گزار دی، اور پورے صحابہ پریشان ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، عائشہ کے اوپر تہمت لگائے. ایسے حالتوں میں جو منافق، جو اسلام کے دشمن، وہ لوگ تو تہمت لگا دیے. انہی لوگوں میں یہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار جو تھے، چچیرے بھائی یا خلیرے بھائی جو تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور یہ بھی کہنے لگے ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی شاید وہ سچ ہے. یہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. حالانکہ یہ ایسے غریب تھے کہ ہر مہینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے گھر کا خرچہ دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ راشن دیتے تھے. ان کا دیا ہوا خرچے سے، پیسوں سے ان کا گھر چلتا تھا. ایسے آدمی بھی خود پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. تو اب کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک باپ کو، میں پیسہ دے رہا ہوں اس کو، میں اس کو ہر مہینہ خرچہ دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ میرے رشتہ دار ہو کے بھی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا. بڑی تکلیف ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کیا کرے، اب ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہم ہوتے تو جاتے، لڑائی لڑتے، جھگڑا کرتے، مارتے پیٹتے، اور الٹا کیا ہے احسان جتاتے، میرا کھا رہا تو میرا پی رہا، میں دیے تو تیری زندگی ہے، نہیں تو کب کی مر جاتا تھا، تو ایسا کرا ویسا کرا، تو میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتا، یہ وہ کیا کیا نہیں کر دیتے آج ہم لوگ. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کے پاس گئے، نہ ان سے بات کرے، نہ ان سے کچھ لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے، صرف اتنا بول دیے، اے اللہ اتنے دنوں سے جو میں اس کو دے رہا تھا نا، ہر مہینہ پیسے دے رہا تھا نا گھر کے خرچے کے لیے، آج کے بعد نہیں دیتا ہوں، بس
آج کے بعد نہیں دیتا ہوں میں، کیونکہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگاتا ہے، میں پیسے نہیں دیتا ہوں. بس اتنا سا دل میں ارادہ کر لیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ آیت نازل کر دیا. دیکھو کیا بول کے، اے ابو بکر، اے ابو بکر، تم جو تمہارے رشتہ دار کو جو غریب ہے اس کو تم پیسے دیتے تھے، تم قسم کھا لیے یہ قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ معاف کرے؟ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رشتہ دار کا گناہ معاف کرو. تم جب اپنے رشتہ دار کا گناہ معاف کریں گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کرو. جیسے ہی یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، یہ حکم سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں تو میرے گناہ معاف کرے، تو میں بھی میرے رشتہ دار کے گناہ کو، اس غلطی کو معاف کر دوں گا، اور ہر مہینہ اس کو بھی میں راشن دوں گا. اور راشن دینا شروع کرے. کچھ بھی نہیں بولے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں. دیکھو ہمارے صحابہ کا جذبہ کیسا تھا. ہمارے صحابہ کو اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. بیٹی پر الزام لگایا، کچھ بھی نہیں بولے، پھر بھی ہر مہینہ اور دینا شروع کرے. کیوں؟ صحابہ کے دل میں دنیا اور دنیا کی محبت، یہ دنیا والوں کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، یہ سب دل گندے نہیں تھے. صحابہ کے دلوں میں ایک ہی تھا فکر، اللہ کسی نہ کسی طرح میں جنت میں چلے جاؤں. جب اللہ تعالیٰ بولا کہ میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تم اس کے گناہ کو معاف کرو، بولے کہ اللہ ضرور معاف کر دیتا ہوں میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ، اگر اللہ بھی مجھے اسی طرح پکڑے، ایک میرا رشتہ دار ایک غلطی کیا، اس کی غلطی کو میں پکڑ کے راشن بند کر دیا، اسی طرح اللہ میرے ایک ایک غلطی کو پکڑے تو میرا کیا ہوتا پھر؟ اللہ بھی میرے ایک ایک گناہ کو پکڑے تو میرا کیا ہوتا پھر؟ میں جنت میں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. تو میں دنیا میں اگر میرے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے مسلمانوں کو، ان کے غلطیوں کو میں معاف کروں تو اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا. یہ ہر آدمی کی سوچ ہونا، ہر آدمی کی سوچ ہونا، کسی کی غلطی کو معاف کرنے کا جذبہ آنا. ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں معافی مانگے تو بھی پتھر دل رہتا، معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہتا ان کے پاس. کوئی آ کے پیر پکڑ لیا تو پیر سے لات مارتے لیکن معاف نہیں کرتے ان کو. ہاتھ پکڑ کے معافی مانگے تو ہاتھ سے جھڑکیاں دیتے، ہٹا دیتے، لیکن معاف نہیں کرتے. نہیں نہیں، میں نہیں معاف کرتا، میں نہیں معاف کرتا، تو میرا دل دکھایا، تو میرا یہ کرا وہ کرا. اللہ اکبر، یہ پتھر دل کی نشانی ہے. یہ نرم دل والوں کی صفت نہیں ہوتی، یہ جنت میں جانے والوں کی صفت نہیں ہوتی، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کی صفت نہیں ہوتی. اللہ پر، اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والے نرم دل ہوتے. کوئی معاف کر دیا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا غلطی کرا، کیا اس سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ کتنی بھی بڑی غلطی کرے، معافی مانگ رہا نا، اس کو غلطی کا احساس ہو گیا نا بھائی، تبھی تو معافی مانگ رہا. تو معاف کرو، دل بڑا کرو. غلطی ہو گئی، معاف کرنے میں کیا ہے، زندگیاں پھر خوشگوار بنتی ہے. لیکن معافیاں نہیں مانگے اور معاف نہیں کرے، دلوں میں اگر ہم بٹھا کے رکھے نا وہ باتیں. اچھا یہ سب چیزیں، ایک بات، ایک مثال بھی یاد آ گئی، تو یاد رکھو، جو نہیں معاف کرتا نا کسی کو، جو نہیں معاف کرتا اور بولتا کہ میں نہیں معاف کروں گا، میں نہیں بھول سکتا، جو بولتے ہیں نا، اصل میں وہ کیا کرے. مثال کے طور پر اگر میں، یہ مائک ہے، اس مائک کو، یا نہیں تو یہ موبائل ہے، کسی بھی چیز کو آپ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے رکھے اس طرح، اس کو کتنی دیر پکڑ کے رکھیں گے؟ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس لے کے ٹھہرنا ہے، اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لے کے ٹھہرنا ہے، کھانا کھاتے وقت کتنی دیر پکڑ کے رکھیں گے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے جیسے وقت بڑھتے جائے گا ویسا ویسے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، ویسے ویسے اپنے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی، درد محسوس ہوگا. یعنی کوئی بھی چیز جتنی دیر تک ہم پکڑ کے رکھیں گے نا، اتنی زیادہ تکلیف پکڑنے والے کو ہوتی نا. اسی طرح تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، تمہارے سہیلیاں، تمہارے فرینڈز، جتنے بھی لوگوں کے باتوں کو تم دماغ میں پکڑ کے رکھے نا، دل میں بٹھا کے رکھے نا، انہوں ایسا بولے ان سے بات نہیں، انہوں ایسا کرے ان کو معاف نہیں کروں گا، انہوں ایسا کرے ان سے بدلہ لوں گا، انہوں ایسا بولے ان کو بھی بات بول کے ہی چھوڑوں گا، ان کو ذلیل کروں گا، ان کو بھی میں کیا ہے بے عزتی کروں گا. ان کی بات، ان کی بات، ان کی بات، جتنے لوگوں کی بات تم پکڑ کے رکھیں گے نا، کس کو تکلیف ہوگی؟ پکڑ کے رکھنے والے کو. جو یاد رکھا اسی کو تکلیف ہوگی. ایک آدمی تو بول دیا، تمہارے کو کچھ بول دیا، انہیں چلے گیا، آرام کی نیند سو جا رہا وہ، لیکن جو یاد رکھا اس کو آرام کی نیند آتی
چین سکون آتا نہیں. انہوں بولے ان کو اب میں کچھ تو بھی کرنا بدلہ لینا، تب تک ہی نہیں بے چین رہتا. حاسد خود اپنے حسد سے وہ خود جل جل کے مر جاتا. نعمتیں جس کو ملی انہیں تو الحمدللہ آرام کرتا، لیکن جو حسد کرنے والا یا دماغ میں پکڑ کے رکھنے والا وہ خود اس کے بارے میں سوچ کے جل جاتا ہے. یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اچھا اور ایک عجیب بات، ہم کیا بولتے ہیں اگر کوئی دونوں لڑ رہے، سمجھو اگر اس لڑائی کے اس جگہ پر اگر ہم لوگ چلے گئے تو دو آدمی لڑ لے رہے یا دو عورتیں لڑ لے رہی، وہاں پر ہم چلے گئے تو دونوں کو بھی سمجھاتے ہیں ہم، چلو جی جانے دو جی، خاموش بیٹھو جی، بھول جاؤ جی، معاف کرو جی، یہ ہم لوگ بولتے ہیں. لیکن جب ہمارے ساتھ کسی کی لڑائی ہوتی نا، ہم کیا بولتے؟ میں کیسے معاف کروں، میں کیوں بھول جاؤں، انہوں ایسا بولے، انہوں پہلے شروع کرے نا، میں کیوں معافی مانگو، ان کو معافی مانگنا تھا، میں نہیں بھول سکتی. ہم ہی یہ دو باتیں بول رہے ہیں، دوسروں کو بول رہے ہیں بھول جاؤ، معاف کرو، چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ. ہماری جب لڑائی ہوتی تو میں کیسے خاموش بیٹھوں، میں کیوں معاف کروں، میں کیوں بھول جاؤں. تو پھر کیا ہے، تم جتنے دن نہیں بھولتے اتنے دن تم کو ہی تکلیف ہوگی، جتنے دن تم یاد رکھتے اتنے دن تمہاری ہی تکلیف میں اضافہ ہوگا. یاد رکھو، اس لیے غصے کو پی جانا، بھول جانا، معاف کر دینا، لوگوں کو درگزر کر دینا، یہ مومنوں کی صفت ہے. یہی کام کیا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیا زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتے گئے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم یہ جتنی بھی دل کی بیماریاں سنیں، ایک ایک کر کے یاد رکھ لینا. ریاکاری ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، غصہ ہو. اچھا یہ جتنے بھی دل کی بیماریاں ہیں نا، یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے دل میں اخلاص ہونا، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والے بننا، تو پھر ہم لوگوں کو معاف کرنا ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں معاف بھی کروں گا کسی کو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کروں گا. جاؤ میں اس کو معاف کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف کرے گا. اللہ کے لیے ہر عمل، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ہے ایک مومن کی صفت. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، ہم آج کسی کی غلطی بتانا تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہماری غلطی کوئی بتائے ہم اسے سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کو برداشت نہیں ہوتا. دیکھیے اگر کوئی ہماری تعریف کرے، یہ ریاکاری بھی اتنی خطرناک چیز ہے نا. اگر کوئی ہماری تعریف کرے، ماشاءاللہ کیا اچھے کپڑے پہنے، کیا خوبصورت دکھ رہے، کیا اچھی گاڑی ہے، کیا اچھا گھر بنائے تم، ماشاءاللہ آپ کیا اچھا بیان کرے، کیا اچھی باتیں کرے. آپ جتنی تعریف کرو اتنا زیادہ پھولتے جاتے، لمبے ہوتے جاتے. جتنی تعریف کرے تو اتنا زمین سے اور 1-2 فٹ لمبے ہو جاتے. ہم آنکھیں ہمارے آسمان پہ چڑھتے. اب انہیں 100 تعریفیں کر کے ایک غلطی بتایا سمجھو، پھر وہاں پر دشمنی شروع ہوتی. ہم کو غلطی برداشت نہیں ہوتی. غلطی، میری غلطی بتاتے تم، میرے کو غلط ہے بولتے، میرے عمل کو غلط ہے بولتے. نہیں، 100 تعریفیں کرو خوش ہوتے، لیکن ایک غلطی سننا پسند نہیں کرتی. تو یاد رکھو، ہمارے اندر غلطیاں سننے کی بھی عادت ہونا، ہماری غلطیاں معلوم کرنے کی بھی عادت ہونا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کیا کہا کرتے تھے، ہے کوئی جو مجھے میری غلطیوں کا تحفہ دے، بدلے میں بھی اسے کچھ دوں. غلطیوں کا تحفہ، غلطیاں میری کیا ہے بتانے والا کوئی ہے؟ آؤ میری غلطیاں بتاؤ. رکھو گھر میں کسی کو ایسا، میری غلطی کیا ہے باجی، بڑی باجی ہے تو بڑی بہن کو، چھوٹی بہن کو، بھائی کو، دوستوں میں کسی ایک کو، دیکھ بھائی جب بھی میری کوئی غلطی ہونا پلیز مجھے بتا دینا، میری غلطی کیا ہے مجھے بتا دے. کیونکہ میری غلطی مجھے نہیں نظر آتی نا، میرے چہرے پہ کیا دھبا ہے مجھے نہیں نظر آتا، مجھے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح غلطی بتانے والا آئینہ ہونا، اپنی زندگی میں بھی کوئی ہونا، بولنا ہم کہ ہاں ہماری غلطی کیا ہے، بولو آپ، ہم سدھار لیں گے. یہ جذبہ جس کے اندر ہونا. لیکن ہم کیا بولتے ہیں، ہمارے سے غلطی ہوتی نہیں، ہم بڑے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم پڑھے لکھے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوتی. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے غلطی نہیں ہوتی. ساس سمجھتی ہیں کہ میرے سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، غلطی چھوٹوں سے ہوتی، بہو سے ہوتی. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہمیشہ بچوں سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. بڑا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، میں غلط نہیں ہوتا. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، ہماری غلطیاں ہم کو نظر نہیں آتی. اس لیے کسی کو بولنا کہ ہماری غلطی کیا ہے ہمیں بتاؤ. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کو معاف کرے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اگر تعلیمات ہم دیکھیں تو ہم کو کیا ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو
بدلہ لینا، دشمنی کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، جلنا کسی سے، حسد کرنا، یہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہم کو ملتا ہی نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، بولا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم اس چیز میں بھی نمونہ لیں، ہمارے اخلاق میں بھی نمونہ لیں۔ ہمارے اخلاق کیسے؟ نمونہ ہمارے نبی ہے، تو ہمارے نبی کے اخلاق جیسے ہے ہمارے بھی اخلاق ویسے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا جب طائف میں گئے تھے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے مکہ میں محنت کرے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، لوگ راستے میں کانٹے بچھا رہے، کوئی پتھر لے کے مار رہا ہے، کوئی کیا ہے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، کوئی اوجڑی لا کے رکھ دے رہا، کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، کم از کم وہاں پر تو جا کے دعوت دین کا کام کر کے آتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو سمجھا کے آتا ہوں، یہاں کے لوگ نہیں سمجھے تو وہاں کے لوگ سمجھتے ہوں گے، بلکہ یہ سوچ سے گئے۔ لیکن طائف میں بھی کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں کے پاس گئے، تینوں نے بات سنا لیکن مانا کسی نے بھی نہیں اور خاموش بھی نہیں بیٹھے۔ طائف کے بدماش قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیے۔ وہ بدماش کوئی جوتا لے کے اٹھا کے مارتا، کوئی لکڑی لے کے اٹھا کے مارتا، کوئی پتھروں سے مارتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے مارتے طائف سے باہر کر دیے، اتنا خون نکلا کہ اللہ کے رسول جہاں ٹھہرتے وہاں پیروں میں، جوتیوں میں خون جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن اتنے مار کھانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ فرشتہ آیا نا کہ اللہ کے رسول آپ ایک حکم دے دو، یہ طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، 2 پہاڑوں کو یہاں پر ان کے اوپر گرا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، مجھے امید ہے یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھے لیکن ان کے آنے والی نسل میں تو کوئی تو بھی ایک ہوگا ایسا جو ایک اللہ کو ماننے والے ضرور پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرے ان کو، اگر بد دعا دے دیتے تو وہیں پر وہ سب کے سب ختم ہو جاتے تھے۔ تو یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اور کیا سبق ملتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، 13 سال ظلم ستم صرف نبی کے ساتھ ہی نہیں، نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی کتنا ظلم نہیں ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو گھسیٹا گیا گلیوں میں، ہاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگار کی کھڑوں پہ لٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، جلاتے تھے ان کے جسم کو، پورا داغ بن، ہاں ان کے پیٹھ پورا وہی دھبے اور نشان تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے ستایا گیا۔ ایسے کتنے صحابہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا چاچا چٹائی لگا کے دھواں لگا کے کمرے میں بند کر دیا۔ کتنے صحابہ ہیں جن کے مال کھینچ لیے گئے، زمین جائیداد کھینچ لیے گئے، مارا گیا، ستایا گیا، اتنا زیادہ ظلم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، سر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا انتقال ہوا، یعنی شہید کر دیے گئے، کتنے صحابہ کو شہید کر دیے گئے۔ یہ سب ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ سب یاد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون کون ستایا، کون کون کیا کیا کرا، سب معلوم۔ اب 10 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، کیا ایک کمانڈر کی حیثیت سے جا رہے ہیں، ایک کیپٹن کی حیثیت سے جا رہے، 10,000 کی فوج لے کے جا رہے مکہ میں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے، تو بھی برابر ہی تھا۔ ان لوگوں نے ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ مشرک ہے، ان کو بھی قتل کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیے، کسی سے بدلہ نہیں لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انتقام نہیں لیے۔ یہ ہم کو زندگی سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ تو ہم اسی نبی کو ماننے والے، لیکن آپس میں نفرتیں، آپس میں دشمنیاں، آپس میں عداوتیں، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ تو آخری بات جو کہ میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا، دل کو کیسے صاف کریں، ان تمام گندگیوں سے صاف کرنا ہے دلوں کو، تو کیسے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی کچھ دیر میں ایک آدمی آنے والا ہے، دیکھو وہ جنتی ہے، ایک آدمی ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا، اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو دیکھو وہ جنتی ہے۔
ایک صحابی غور سے سنے توجہ کے ساتھ اور دیکھے تو تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے، اچھا ان کو آج جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ رہا، وہ جنتی ہے۔ پھر دیکھے تو وہی صحابی آئے، پھر تیسرے دن بھی اسی طرح بولے، تیسرے دن بھی وہی صحابہ آئے۔ اب یہ 3 دن جنت کا سرٹیفکیٹ ملا اس صحابی کو۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے غالباً عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے صحابہ کے اندر جذبہ تھا، جنت کا سرٹیفکیٹ کسی کو ملا بولے تو اصل میں کیوں ملا ہوں گا، کیا تو بھی نہیں کی کرتے ہوں گے، ویسے میں بھی کرتا ہوں، یہ جذبہ تھا۔ اس جذبے کے ساتھ اس صحابی کے گھر کو گئے، جا کے بول رہے کہ بھائی دیکھو میری تھوڑا ہمارے گھر میں کچھ تو بھی انبن ہو گئی، 1-2-3 دن کے لیے میں کیا آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رہو، ویلکم۔ آئے ان کے گھر میں رہنے لگے، اس نیت سے آئے کہ اصل میں انہوں گھر میں کیا کرتے، باہر تو دکھتا ہے کون سی نماز پڑھتے، کتنی نماز پڑھتے، کتنا قرآن پڑھتے، یہ تو دکھ رہا، لیکن گھر میں کچھ تو بھی کر رہے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے آئے اور 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ان کو دیکھ رہے، غور کر رہے، گھر میں رات کو کب اٹھتے، کب نفل پڑھتے، کب تہجد پڑھتے، گھر میں کچھ تو بھی الگ سے عمل کرتے کیا، نیکی کرتے کیا، پورا غور کرے۔ غور کرنے کے بعد 3 دن ہو گئے، اب اس صحابی کے پاس جا کے بولے دیکھو میرے بھائی، میرے گھر میں کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس میں ایسے ہی تمہارے گھر میں آیا اس لیے کہ میں نبی کی زبان سے سنا کہ تم کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنتی ہو، اب میں تمہارا عمل دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کیا عمل کرتے، اس وجہ سے میں آیا تمہارے گھر میں، لیکن 3 دن دیکھا تمہارا کچھ خاص عمل تو نظر نہیں آیا مجھے، میں جتنی نماز پڑھتا ہوں تم بھی اتنی ہی پڑھتے، میں جتنی تلاوت کرتا ہوں تم بھی اتنی ہی کرتے، کچھ خاص عمل، الگ سے عمل تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے جیسا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا، آخر وہ کیا ہے تم جو کرتے ہو مجھے بتا دو۔ تو صحابی نے کہا دیکھ میرے بھائی، شاید مجھے لگتا ہے ایک عمل جو میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کرتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ میں سارا دن کام کاج کر لے کے، جو بھی محنت مزدوری جو بھی کرنا ہے کام کر لے کے، جس کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، سب کر لے کے شام کو جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو بس ایک بات دل میں کہتا ہوں میں، اے اللہ میں میرے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن کچھ بھی نہیں رکھتا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں، جس کے ساتھ بھی میرا معاملہ ہوا اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، خالی یہ ایک دل میں خیال، ایک دعا کر لے کے سو جاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بات پر کہ آدمی سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوئے، کیسے صاف کیا جاتا دل؟ آج صبح سے لے کر شام تک جس کے ساتھ بھی بات ہوئی، جہاں فنکشن میں گئے، گاؤں میں گئے، شہر میں گئے، کیا ہے دکان میں گئے، کہاں پر بھی گئے، جو بھی بات چیت ہوئی، جو بھی کاروبار ہوا، کیا بھی ہوا، لیکن کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑی اگر کچھ تو بھی ہوئے، کوئی میرے اوپر زیادتی بھی کرا، کچھ بول بھی دیا، سونے سے پہلے بس اتنا کہنا کہ اللہ میں اس کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، اللہ میرے دل کو میں صاف کر لیا، اللہ تو میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ صرف اتنا سا چھوٹا عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ہے دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے بھی ریا، بغض، کینہ، حسد، جلن، تکبر، غصہ، ان تمام دل کی بیماریوں کو، برائیوں کو ختم کر دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔